اے قادر تو قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مردہ کو تو جان دیتا ہے اور زندہ کو بے جان کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کیوں لکھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو فقرے سے علماء بیان کرتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ میں، اور یہ علماء اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے آپ علماء سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ماتی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ بہت پاک اس کی بات سنتے، جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے مرغی کو زندہ کیا، وہ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی، اور وہ ان کی سب سے معتبر اور بہترین کتاب، کہانیوں کی سب سے بڑی کہانیوں کی کتاب فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کے آگے اور ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی عبد القادر جیلانی کی مجلس کے اوپر سے ایک چیل اڑ رہا تھا، تو عبد القادر جیلانی نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کا سر لے کر آ، ہواؤں کو حکم دیا۔ حالانکہ ہواؤں کو حکم مطلب یہ سلیمان علیہ السلام سے بھی افضل انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہواؤں کو بھی حکم دیتے تھے، جس کو چاہے حکم دیتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے اور زندے کو مردہ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جو اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں نہیں کر سکتا۔ مردے کو زندہ کرنا کوئی کھیل تماشا تو نہیں نا۔ تو وہ چیل آ کے گر گئی، ایک طرف چیل گر گئی اور ایک طرف چیل کا سر گر گیا۔ تو اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو چیل کو اٹھا کے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور وہ چیل فوراً زندہ ہوئی اور اڑنے لگ گئی۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے کہانیاں کروانی تھی، تو یہ کہانی انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے۔ تو اس کے دفاع میں کوکب نورانی حافظ اللہ نے، میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا پرندوں کو کہ آ جاؤ، جب پکارے تو پرندے آ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا اے اللہ تو انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقین ہے، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ تو کیسے پیدا کرے گا۔ تو اللہ نے ان سے کہا تو 4 پرندے لے اور ان کے ٹکڑے کر اور پہاڑ کے اوپر رکھ اور انہیں پکار، وہ تیری آواز سن کے وہ تیری طرف چلے آئیں گے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ پرندے آ گئے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا، پرندے آ گئے، تو عبد القادر جیلانی مرغی کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ پرندے کے ٹکڑے کر اور پہاڑ پر رکھ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا کہ تو چیل کو مار یا مرغی کو کھا جا پھر اس کو زندہ کر۔ یعنی اللہ کی جیسی قدرت عبد القادر جیلانی رکھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کہنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، مردوں کو زندہ کرنا کوئی عام بات اور کھیل تماشا نہیں ہے۔ جس کی جان ایک بار نکل گئی ختم۔ لوگ کہتے ہیں بھائی مرتے مرتے بچ گئے، مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا، بچتے بچتے سارے مر جاتے ہیں، لیکن جب مرتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں۔ جن لوگوں کے ماں باپ گزر گئے، جن لوگوں کے بزرگ دادا جو بھی بزرگ تھے وہ گزر گئے، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ کب ملیں گے؟ انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سب کو اٹھا کر کھڑا کرنے والا ہے اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت آخر میں جو شاعر لکھتے ہیں وہ شاعر سنیں، اے قادر تو قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مردہ کو تو جان دیتا ہے اور زندہ کو بے جان کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اشعار اللہ تعالیٰ پر فٹ ہوتا ہے، یہ اشعار کا مستحق صرف اللہ ہی رب العزت ہے۔ ان اشعار کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسے اشعار پڑھنے چاہیے، نہ کہ کسی شخصیت کے لیے، نہ کسی بابا پرستی کے لیے، نہ کسی بابے کے لیے۔ تو یہ بالکل ہی شرک ہے کھلا۔ تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ مرغی کھائی ہوگی آپ نے، آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فخر کے اندر گزر رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔